السلام علیکم شیخ صاحب، خیریت ہے؟ السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ خود کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے۔ آمین۔ آپ کو بھی۔ شیخ صاحب، میں نے صبح فجر کی نماز کے آدھے گھنٹے بعد مسجد سے نکلا۔ مسجد کے ساتھ ہی لگا ہوا میرا روم ہے، مسجد کے ساتھ ہی چھوٹا سا گارڈن ہے اور ساتھ میں میرا روم ہے، سامنے بہت بڑا مدرسہ ہے۔ میں نے فجر کی نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد اپنی کھلی آنکھوں سے آسمان سے فرشتہ اترتے ہوئے دیکھا، بالکل سفید اور چمکیلے پر۔ جب میں مسجد سے جب نکلتا ہوں تو دعائیں پڑھتے ہوئے نکلتا ہوں، اور سوتے وقت تک دعائیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتا ہوں، مجھے نیند آ جاتی ہے۔ تو میری نظر جب اوپر آسمان میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ بالکل سفید چمکدار اور پری بھی چمک رہا ہے، وہ نیچے اتر رہا ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اوپر نہ آئے، اور میرے دل میں تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا، اور میں نے اپنے اسپیڈ گھر کی طرف تیز کر دی۔ پھر میں نے دھیان دیا کہ ساتھ ہی بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں، وہ مجھے ایسا لگا مدرسے میں آ کے اترا۔ جزاک اللہ خیر، کوئی خواب نہیں ہے، حقیقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حقیقت میں۔ تو میں نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا، پوچھا میں نے، انہوں نے کہا نہیں، جو ٹائم تو بتا رہا ہے وہ فرشتوں کا ہی ٹائم ہے، تو نے فرشتوں کو ہی دیکھا، کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، کسی جن یا شیطان کو نہیں دیکھا۔ جزاک اللہ خیر، اگر کچھ اس کے بارے میں آپ مجھے بخشو تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور نور کی جو کیفیت اور شکل و صورت ہے، یا فرشتے کی جو شکل و صورت جو ان کی لائق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے، ان کی ذمہ داریوں کے تحت ان کو عطا فرمائی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ یہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ اصل حالت میں دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث، جب ایک آدمی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جانے کے بعد صحابہ کو یہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبریل ہے، آپ اس لیے تشریف لائے تھے، اس لیے آئے تھے کہ یعلمکم دینکم، یہ تمہیں دین سکھانے کی غرض سے آئے تھے۔ تو یہی سوال شیخ ناصر الشتری، سعد الشتری سے پوچھا گیا، انہوں نے کہ جبریل معرکۃ البدر میں بھی فرشتوں کو دیکھا گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کسی نے اگر یہ کہا کہ ہم نے فرشتے کو دیکھا ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فإن الملائكة أرواح قد خلقها الله عز وجل۔ شیخ ناصر الشتری یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی تخلیق کی ہے من نور، نور سے پیدا کیا ہے، ہم يتشکلون على اشکال مختلفة، اور ان کی جو شکل ہے وہ مختلف شکل و صورت اللہ رب العالمین نے ان کی بنائی ہے، يجعلها الله جل وعلا لهم، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسی ان کی شکل بنائی ہے۔ تالفهم يرون هؤلاء الملائكة على الاشكال التي يتشكلون عليها۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، دیکھیے، جو کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، تو کیا واقعی ہی وہ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ جیسے آپ کے دوست نے کہا کہ نہیں، یہ جن نہیں ہو سکتے، یہ فرشتے ہیں، ایسا ہی واقعہ شیخ الشتری یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کے بادشاہ نے مصر میں وہ قید کر لیے گئے، اور پھر جب وہ جیل میں تھے تو ایک شخص کو کسی بادشاہ نے کسی سفید چیز کو دیکھا، جیسے آپ نے کہا نا کہ بالکل سفید تھی، تو وہی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے بھی بالکل سفید چیز کو دیکھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ فرشتہ ہے، تو فرشتے نے جا کے اس کو پیغام دیا، اور پیغام دے کر
بالکل ابن تیمیہ کی طرح سے بن کر گیا. تو ابن تیمیہ جب وہاں جا کر دیکھ گیا تو اس نے پھر مصر یہ پیغام بھیجا. تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ فرشتہ ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپ کو ابن تیمیہ کہا کہ میں ابن تیمیہ ہوں، اور وہ فرشتہ اگر فرشتہ ہوتا جس کو آپ نے دیکھا ہے تو وہ جھوٹ نہ بولتا، کیونکہ یہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، یہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، یہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو انسانی آنکھیں عام حالات میں وہ جو کیفیت ہے وہ دیکھ بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی دیکھ سکتی ہیں. دیکھنے کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ آدم علیہ جیسے کہ صحابہ نے یا بدر اور صحابہ نے دیکھا ہے، تو یہ فرشتے کو ان کی جو خاص شکل و صورت ہوتی ہے وہ انسان فرشتے تو انسان کو دیکھتے ہیں. مثلا انسان کی شکل میں اگر کوئی آدمی آج فرشتہ آ جائے، اور قرآن و حدیث میں اس کی مثالیں ممکن ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام آئے. تو شیخ سعد الشتری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خلقت الملائکہ من نور، فرشتے روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ انسانی آنکھیں عام طور پر ایسی ہستیوں کو نہیں دیکھ سکتی جو عام طور پر ہم کہتے ہیں نا. اب یہ کیسے کلیم کر دیا اس شخص نے کہ یہ فرشتہ ہی ہے؟ کیونکہ اوپر سے جو نازل ہونے والی چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ ممکن ہے جن بھی ہو، ممکن ہے کوئی اور مخلوق ہو. تو یہ کہنا کہ یہ فرشتے ہی ہیں یہ درست نہیں ہے. فرشتے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن یہ بھی کہا نہیں جا سکتا کہ وہ فرشتہ تھا. حدیث عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس میں ایک شخص آیا، بہت سفید کپڑے، بہت کالے بال، اس پر سفر کا اثر تھا، اور وہ بیٹھ کر سوال کرنے لگا، اے محمد مجھے اسلام بتاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی شکل و صورت کر کے اگر فرشتہ آ جائے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک موقع تو غار حرا کے وقت پہلی وحی کے وقت تھا، اور دوسرے معراج. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں تو بہرحال واضح ہیں. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام انسان کے لیے فرشتہ صرف اس صورت میں دیکھنا ممکن ہے جب وہ اللہ کے حکم سے انسانی یہ ظاہری شکل اختیار کرے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہوں. البتہ ان کی جو اصل صورت ہے، کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں اور یہ تصور کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ فرشتہ ہے، تو یہ دلیل کون دے گا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ فرشتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے آ کر کچھ سوالات کیے، آپ نے تو وحی کے ذریعے آپ کو علم ہو گیا. ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے اس بادشاہ کے بارے میں شیخ امام ابن تیمیہ کے بارے میں بھی اس نے یہی کہا، انه سجن بعض السجون مصر، مصر میں امام ابن تیمیہ کو جیل کر دیا گیا تھا. احد ملوک ذلك الزمان پھر اس دور میں کسی بادشاہ نے آخر جاءه من جاءه وقال انا ایک آدمی وہاں گیا اور وہاں جا کر اس نے کہا ابن تیمیہ، میں ابن تیمیہ ہوں، ونصحهم بشيء من النصائح، اور اسے وہاں نصیحت بھی امام ابن تیمیہ کی طرف سے جو شخص بن کر گیا تھا اس نے کی. فكتب ذلك الملك الى اور اس ملک نے پھر ملک ناصر تھا اس زمانے میں کا جو بادشاہ ہوا ہوگا في مصر الناصر الناصر، يخبره بحضور ابن تيمية له، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے ابن تیمیہ کے آنے کا تذکرہ کیا خط میں، فانتشر الخبر، فانتشر فقيل الخبر، لشيخ الإسلام ابن تو امام ابن تیمیہ تک یہ خبر پہنچی. تيمية هذا ملك من الملائكة، تو اس نے یہ کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ملائکہ، ایسا کوئی فرشتہ ہے جو کہ تمہاری اس طرح کے پیغامات خدمت کرتا ہو؟ ذهب لينصرك،
فقال الشيخ رحمه الله پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا هذا من إخواننا الجن یہ ممکن ہے کہ جن ہوگا، ہمارے ملائکہ جو ہیں فرشتے وہ جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ یہ کہنا کہ میں ابن تیمیہ ہوں، أنا ابنه تيمية وهو ليس كذلك. ليس كذلك. والذي أشير به على أخي العزيز وبقية إخواني أن ينصب اهتمامهم على ما يعود عليهم بالنفع ويورث آپ عملا. کو ایسی چیز پر توجہ دینی چاہیے جو کہ آپ کے لیے نفع بخش ہو. اس بحث میں نہ پڑیں کہ وہ فرشتہ تھا یا فرشتہ نہیں تھا، جن تھا یا کیا تھا. آپ کا اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ فرشتہ تھا تب بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا تب بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. البتہ یہ بڑی بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کا ذکر اور اذکار کرتے ہوئے گھر لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ کی قبول فرمائے، جاری اور ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور شر اور فتنے سے بچائے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کے بعد اپنی رائے ہمیں کمنٹس کے ذریعے دے سکتے ہیں.